عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو خوش نصیب شخص یہ مبارک سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے اندھیری رات میں اچانک روشنی پھیل جائے۔ اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رزق کے راستے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ دولت، برکت اور خوشحالی اس کے قدم چومنے لگتی ہے، اور وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یقین کرنا مشکل لگتا ہے، مگر جو سچے دل سے ایک بار آزما لیتا ہے وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے حالات بدل گئے۔ بس نیت صاف رکھ کر ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب وہ مبارک گھڑیاں قریب آ چکی ہیں جن کا ہر مسلمان بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ جی ہاں، عید الفطر کا چاند نظر آنے والا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان مبارک کی رحمتوں کے بعد خوشیوں، مسرتوں اور اللہ کی خاص عنایتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مہینے کی عبادت، روزے، تلاوت اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ عید کا چاند صرف ایک چاند نہیں ہوتا، یہ خوشیوں کی نوید لے کر آتا ہے، یہ قبولیت کی خبر سناتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی محنت کو دیکھا، ان کے سجدوں کو قبول فرمایا اور اب انہیں خوشی کا دن عطا کیا جا رہا ہے۔ جس دل نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، عید کا چاند اس کے لیے سکون، راحت اور کامیابی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ بھی اپنی جگہ بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، دلوں کو جوڑنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا اور محبتیں بانٹنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنے دل کو صاف کیا، اب اسی پاکیزگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی شوال کا مہینہ صرف خوشیوں کا نہیں، بلکہ عبادت کو جاری رکھنے کا بھی ایک سنہری موقع ہے۔ سوچئے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں اللہ کو راضی کرے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر بھی شکر، عاجزی اور عبادت کو نہ چھوڑے۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو صرف خوشیوں میں ہی نہ کھو جائیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ عہد کریں کہ جس طرح رمضان میں اللہ کے قریب ہوئے تھے، ویسے ہی ہمیشہ اس کے قریب رہیں گے۔ یاد رکھیں، شوال سے پہلے کہ یہ لمحات معمولی نہیں بلکہ انتہائی قیمتی، بابرکت اور قبولیت والے دن ہیں۔ جو شخص ان لمحات کی قدر کر لیتا ہے، وہ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ مبارک سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے، تو جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے گھر میں برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سال وہ گھر خوشحالی اور فراوانی کی ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ قبولیت کے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، برکتوں سے بھرپور دن ہیں۔ خدا را دنیا کے کاموں میں الجھ کر ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، یا جب بھی آپ کو فرصت ملے، چاہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب دل چاہے، جب موقع ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ وظیفہ آپ نے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روحانی اعمال اور بابرکت وظائف آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے مصلی پر بیٹھ کر یا آرام سے کہیں بھی بیٹھ جائیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور دعا کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ آئیں ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ خوب یقین کے ساتھ نیت کریں، کیونکہ آج جس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے شوال کا چاند نکلتے ہی اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ گھر چاہتے ہیں تو دل سے مانگیں، گاڑی چاہتے ہیں تو مانگیں، نوکری شادی قرض سے نجات، رزق میں برکت، جو بھی حاجت ہو کھل کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ سورت سچے دل سے پڑھی جائے تو بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر پورے یقین، توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ اس صورت کو پڑھنا ہے اور اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مبارک وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو یا جنات کے اثرات، سب مٹنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پر یاد رکھیں جو شخص شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت موڑ آتا ہے کہ جیسے اندھیری رات کے بعد روشن صبح طلوع ہو جائے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ پہلے جیسے دکھ رہتے ہیں، نہ ویسی پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اب سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں اللہ کی خاص مدد شامل ہو جاتی ہے، اس میں خیر آ جاتی ہے، برکتیں اترتی ہیں اور اللہ کی حفاظت اس کام کو گھیر لیتی ہے۔ پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے، کامیابی خود راستہ بنا لیتی ہے اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ نے اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ اب غور سے سنیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پورے سکون، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ترتیب اور دھیان کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر انسان پڑھتے ہوئے گنتی میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ ٹھیک 21 بار ہی پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اور سب سے اہم بات، جب آپ یہ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کو کھلا چھوڑ دیں۔ جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جائیں۔ اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تنگ دستی اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا، ذہن کو سکون ملنے لگے گا، بے چینی ختم ہونے لگے گی اور اندر ایک عجیب سی اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور ہم ہی ہیں جو اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آتا ہے دوسرا اور نہایت اہم وظیفہ، اور یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کا مقام حاصل ہے، جسے کامیابی، برکت اور قبولیت کا راز کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ وہ عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہر نماز کی جان اور ہر دعا کی کنجی۔ آئیے
پہلے دل کی گہرائی سے اس مبارک سورت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں اسے 7 بار پڑھ لے تو وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، چاہے وہ کھانا بظاہر نقصان دہ کیوں نہ ہو، اللہ اس میں بھی برکت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کے فضائل، اس کے کمالات اور اس کے معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ یہ سورت اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ آپ نے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کے عدد کو یاد رکھیں، 7 دن، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جب بندہ اس سورت کو 7 مرتبہ سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی وظائف سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ صرف ایک بار سچے دل سے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے ان کی زندگی بدلتی ہے۔ جو مانگیں گے ملے گا، بس مانگنے میں سچائی اور یقین ہونا چاہیے اور رب سے ضد کر کے مانگنا آنا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب صرف گنتی پوری کرنا نہیں، بلکہ ہر بار ٹھہر ٹھہر کر محبت سے، عقیدت سے، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ سیدھے راستے کی دعا ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، تقدیریں سنوار دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آتا ہے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اور یہی وہ عمل ہے جو اس پورے وظیفے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے، وہ بابرکت نام یا غنیو ہے۔ یہ وہ نام ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بھی بادشاہی عطا کر سکتا ہے، جو بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جو غیب سے ایسی مدد نازل کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، روزگار میں برکت نہیں، یا نسلوں سے غربت کا سامنا ہے، تو وہ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد یا غنیو کو پڑھ کر دیکھ لے، اللہ کی خاص نظر اس پر ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص کرم کی نظر آپ پر پڑے تو اس مبارک نام کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے چاہوں محتاج کر دوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو خالی لوٹا دوں۔ ہاں، کمی اگر ہوتی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے، ہمارے یقین میں ہوتی ہے، اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اب توجہ سے سنیں، آپ نے یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک خاص بات، جب آپ یا غنیو پڑھ رہے ہوں تو مکمل خاموشی اختیار کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اس وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ ذرا تصور کریں جب آپ کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج تیرے بندے نے یا غنیو کا ورد کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اس نے جو بھی جائز نیک حاجت مانگی ہے اسے پورا کر دو۔ یہی تو شوال کی آمد کی برکت ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے۔ اس وقت جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شوال کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، آسانیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ لہذا ناظرین، دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تینوں اعمال ضرور مکمل کریں۔ پہلے نمبر پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم،
دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیو۔ اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی، یقین اور ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ ایک طاقتور اور مجرب عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ دستی سے نجات دے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور خوشخبریاں نصیب فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل مکمل یقین، سچے دل اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے دے دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس خیر کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔